فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی حدیث رحم کی اہمیت کے متعلق ہے۔ عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لا یرحم لا یرحم۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ عز وجل، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو کہ الرحمن و رحیم ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں، جن کی رحمت کی وسعت کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رحمت کو مخلوق پر رحم سے مشروط کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا تعلق ہمارے اپنے رویے سے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیں، ہماری مشکلات کو آسان کریں اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا راستہ بندوں پر رحم سے ہو کر گزرتا ہے۔ لفظ رحم را، ہا اور میم سے ہے اور اس کا معنی ہے کہ وہ نرمی جو خیر اور بھلائی میں بدل جائے۔ اب یہ نرمی، خیر اور بھلائی کیا صرف اپنے جاننے والوں، اپنے گھر والوں یا دوستوں پر ہی کرنا رحم کہلائے گا؟ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ملتی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کسی رحم دل انسان ہی میں ودیعت کرتا ہے۔ اور اس رحم دلی کا مطلب یہ نہیں کہ تم صرف اپنے ساتھی پر رحم کرو، بلکہ رحم دلی یہ ہے کہ ساری انسانیت پر رحم کیا جائے، یعنی کہ رحم محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو کہ اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بنیاد کیا بنتی ہے چیز؟ رحم دلی۔ اسی کی وجہ سے انسان کو دوسرے کی بھوک محسوس ہوتی ہے، وہ غریب کی مالی مدد کرتا ہے اور پریشان حال لوگوں کے کام آتا ہے۔ اور یہ رحم دلی ہی کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے سے کمزوروں کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آتا ہے، ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کر کے شفقت اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اور رحم دلی ہی انسان کو اس بات سے روکتی ہے کہ وہ کسی کو اپنی بات سے یا اپنے کسی عمل سے تکلیف دے۔ ایسا شخص نرم لہجے میں بات کرتا ہے، برے اخلاق اور سخت رویے سے بچ جاتا ہے اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رحم دلی کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ طائف کے موقع پر لوگوں نے جب آپ کو سخت تکلیف دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے بجائے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو رحم اور شفقت سے بھرپور تھا۔ اور یہ رحم دلی صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ہم ساری کی ساری مخلوقات پر رحم فرمائیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی بخشش اس کی صرف اس نیکی کی وجہ سے کی گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بھوکا رکھنے، ان پر بیجا بوجھ ڈالنے، انہیں تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آج کے دور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جانوروں پر ظلم کو ریکریشن اور شوق کا نام دے دیا ہے۔ جانوروں کی بیجا لڑائیاں کرانا، بیجا شکار کرنا اور بے زبان جانوروں کو تکلیف دے کر لطف اٹھانا یہ آج کل کا شیوا بن چکا ہے، جبکہ یہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ جدید سائیکولوجیکل سٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ رحم دل اور کمپیشنیٹ لوگ ذہنی طور پر زیادہ پرسکون ہوتے ہیں، ان کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، وہ غصے میں کام آتے ہیں اور معاشرے میں مثبت اثر چھوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے گئے قواعد میں سے ایک کونی قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہی بدلہ ملتا ہے جیسا کہ وہ عمل کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، تو پھر ہمیں اس کی مخلوق پر رحم کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے، ہمیں نہ صرف انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ رحم اختیار کرنے کی توفیق دے اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دے۔ آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره